دوستو کچھ آپ سے ضروری بات کرنی تھی، اس لیے اس وقت یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں۔ کل ایک مسجد کا ویڈیو ہم نے آپ کو دکھایا تھا جو الکا پور روڈ پر واقع ہے، اور تعجب یہ ہوا تھا کہ اس مسجد کو دفن کرنے کی سازش کی جا رہی تھی۔ ہم وہاں پہنچتے ہیں، ہم نے ویڈیو بنایا، آپ نے ویڈیو دیکھا مسجد کی کس طرح خستہ حالت کر دی گئی ہے، اور اس کی وجوہات آپ تمام بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے، ہماری پوری ٹیم نے مل کر کے، ہمارے سنڈیکیٹ نے جا کر کے وقف بورڈ چیئرمین سلیم سے ملاقات کی۔ سلیم صاحب نے کہا کہ میں ٹاسک فورس ٹیم بھیجتا ہوں۔ ٹیم آتی ہے تقریباً دن کے 3 ساڑھے 3 کے وقت پر ٹیم آتی ہے، ٹیم انسپیکشن کرتی ہے، اور انسپیکشن کرنے کے بعد وہاں ایک خاتون ہوتی ہے، اس خاتون سے بات کی جاتی ہے۔ وہ خاتون بتاتی ہے کہ ہم کم و بیش 100 سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ 2 روز پہلے ان کے صاحبزادے نے ہمیں کہا تھا کہ پرائیویٹ لینڈ ہے۔ ہم نے کہا کہ مسجد پرائیویٹ لینڈ کیسا ہو سکتی ہے؟ مسجد تو 350-400 سال پرانی مسجد ہے، وہ پرائیویٹ لینڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ جس پر آج چیئرمین سلیم صاحب نے بھی یہی کہا کہ مسجد پرائیویٹ لینڈ نہیں ہو سکتی ہے۔ تعجب کی بات یہ مجھے دکھی کہ وہاں پر مسجد کی جو دیوار اٹھائی گئی ہے اور مسجد کے سامنے ایک باؤنڈری ہے۔ ہم نے اس خاتون سے میں نے پوچھا کہ یہ جو دیوار باؤنڈری کی اٹھائی ہے، یہ کس نے اٹھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کسی شخص نے اٹھائی ہے، انہوں نے نام بتایا۔ میں نے کہا کہ پھر یہ جو دیوار اٹھائی ہے کس نے اٹھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دیوار کو بھی اسی شخص نے تعمیر کروایا۔ تو میں تھوڑی دیر یہاں پر سوچنے میں لگ گیا، اس دیوار سے اس مسجد کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ الگ باؤنڈری ہے تو الگ باؤنڈری والا مسجد کو آ کے مسجد کی سامنے کی دیوار کیوں اٹھائے گا؟ تو یہاں پر ایک بہت بڑی گہری سازش ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر زمین کا بہت بڑا مسئلہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہے، لیکن اگر اس شخص نے دیوار اٹھائی ہے تو دیوار اٹھانے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ فہد بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کیونکہ اتنے سال سے اس فیلڈ میں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا مساجدوں کے تعلق سے یہ جو کام ہو رہا ہے، ایک دیوار اٹھا دی گئی مسجد کو بند کرنے کے لیے؟ دیکھیے، جگہ جگہ وقف لینڈ کو لینڈ گریبرز قبضہ کر رہے ہیں۔ ان کی پالیسی اسی طرح سے ہوتی ہے، پہلے کہ کوئی چیز کو قبضہ کر رہے ہیں تو وہ چیز کو پہلے چھپا دیں، پھر اس کے بعد اسے دھیرے دھیرے ختم ہی کر دے۔ تو اس معاملے میں سبھی پولیٹیشنز بنا مذہب و ملت سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی ضرورت ہے، چاہے وہ مجلس اتحاد المسلمین ہو یا کانگریس پارٹی ہو۔ انشاءاللہ ہم سب کو ایک میمورنڈم دیں گے۔ آج جیسا کہ آپ نے آج وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم کو میمورنڈم دیا کہ اس معاملے میں دیکھیں، تو اسی طرح انشاءاللہ اکبر الدین اویسی سے بھی ہم بات کریں گے، ریونت ریڈی سے وغیرہ سے بھی انشاءاللہ بہت بات کریں گے کہ مسجد کا مسئلہ جو ہے دیکھیں۔ اور وہاں ایک چیز اور غور کی گئی کہ وہاں پر قریب میں جو آبادی ہے وہ ہماری آبادیاں ہیں۔ ہماری آبادیوں کے درمیان تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کچھ گہری سازش بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، لینڈ گریبرز کا میں بولوں کہ کوئی مذہب و ملت نہیں کیا ہے، مذہب نہیں ہوتا ہے کہ جو جہاں کہیں بھی ایک سادی زمین، کھلی زمین دکھائی دے قبضہ کر لے۔ تو اس میں سازش کا تو نہیں ہے، ان کو تو وہ تو ان کا کیا بول سکیں گے ہم، دھندا ہے، پیشہ ہے۔ دوستو آپ یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی اور جتنی مساجدوں سے آباد کریں، بلکہ ہم نے صاحب آج ایک ایسے مساجدوں کو آج ہمارے جو رپورٹر ہیں عدنان صاحب، انہوں نے ڈھونڈ نکالا ہے، میں دیکھ کے میں بھی پریشان رہ گا۔ تو ہماری ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اور کام کریں گے، اور آگے بڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو مقصد ہے، اہم مقصد کہ اوقافی جائیدادوں کا پروٹیکشن ہونا چاہیے، اوقافی جائیدادوں کو بھی جوڈیشل پاور ملنا چاہیے، جس طرح دوسرے ڈپارٹمنٹس کو ملے ہیں اسی طرح ہمارے اوقاف کو بھی ملنا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ جو سیاسی قائدین ہیں وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے رکھتے ہوں، آپ ان تمام سے ریپریزنٹیشن کریں گے، تو اس میں کون کون سی پارٹی کے کون کون سے لیڈرز شامل ہوں گے؟ دیکھیے، جیسا کہ ایم آئی ایم کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں کہا ہے کہ وقف جائیدادوں پر CBCID انکوائری ہونی چاہیے، تو اسی طرح سے ہم اکبر الدین اویسی کو بھی ایک ریپریزنٹیشن دیں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقف ایکٹیوسٹ جناب عثمان الحاجری ہے، عثمان محمد خان ہے کانگریس سے، انہیں بھی دیں گے، اور دیگر پارٹیز جو وقف کے لیے کام کر رہے ہیں سب کو دیں گے۔ اب اس معاملے میں سب کو ایک جٹ ہو کر وقف جائیدادوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اب اس معاملے میں محمد سلیم صاحب کو ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے تو اسی طرح سے جس طرح پہلے بھی وقف جائیدادیں قبضہ ہو چکی ہے، اسی طرح یہ بھی قبضہ ہو جائے گی۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے، انہوں نے ٹاسک فورس بنائی ہے،
ٹاسک فورس بنانے کے بعد یہ اتنے مطلب ان کی ٹاسک فورس ٹیم میں معذرت کے ساتھ کہوں گا اگر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے. آپ اگر خود جو اپروچ ہو رہا ہے اگر آپ خود اسے اس طرح سے کمزور کر دیں گے, وہیں پر اگر آپ اسے یہ کہہ دیں گے, اس کی ہمت توڑ دیں گے, تو وہ آگے کیسے کام کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے یہ عوام کی مدد کے لیے بنائی گئی ہے یا پھر عوام کی ہمت کو توڑنے کے لیے؟ دیکھیے ٹاسک فورس تو کام کر رہی ہے, مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ اچھی طرح سے کام کر رہی ہے. کئی جگہ صرف آتے ہیں, بات کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. کبھی کہیں غریبوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیتے ہیں, کبھی قبضہ کرے. جہاں پر پارٹی اسٹرانگ ہو وہاں پر تو ان کا کچھ چلتا بھی نہیں ہے. جیسا کہ آج آپ نے کہا کہ ہم دیکھیں گے, ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے, چلیے چھوڑیے, کچھ ہونے والا نہیں ہے بول کے. تو جہاں کہیں بھی پارٹی کمزور دکھتی ہے وہاں پر یہ حاوی ہوتے ہیں, جہاں پر پارٹی مضبوط ہوتی ہے وہاں پر یہ کمزور پڑ جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں اور کیا ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہم کچھ ایڈوکیٹ سے بھی اس مسئلے میں بات چیت کر رہے ہیں. کچھ ہمارے سیاسی قائدین ہیں, وہ چاہے جیسا فہد بہادری صاحب نے فرمایا کہ چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے رولنگ گورنمنٹ سے, اپوزیشن سے ہو, لیکن اگر وہ مسلم قائد ہیں تو انہیں سامنے آنا ہوگا. اور اس مسئلے میں ہی نہیں بلکہ ایسے دیگر اور کئی مسائل ہیں, اس میں انہیں ہمارا ساتھ, عوام کا ساتھ دینا ہوگا.